السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، صحت و عافیت ایمان و سنت پر رکھے۔ اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہماری وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ خواتین ہیں جو نقاب کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، برقع پہنتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ حجاب، نقاب، برقعے میں کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عورت باحجاب نہیں مانی جاتی۔ وہ عورت برقع پہن کے بھی ایسی ہے جیسے کہ اس نے برقعے کا ثواب حاصل کیا ہی نہیں اور وہ بے پردہ ہی رہ گئی۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ ہمارے حجاب کے اندر، نقاب کے اندر، برقعے کے اندر کون کون سی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کہ ماشاءاللہ ایک ماحول ہے پردے کا، نقاب کا، حجاب کا، برقعے کا، لیکن بہت سی خواتین ایسی نظر آتی ہیں کہ وہ حجاب پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، ان کا جسم ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں جو عورتیں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، کہ عورتیں آخری زمانے میں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی اور وہ اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، یعنی مردوں کو وہ ایسے بھڑکدار لباس پہن کے، ایسی حیت، ایسی شکل بنا کے اپنے بالوں کو بکھیر کے نکلیں گی کہ اور مرد ان کی طرف مائل ہوں گے، وہ خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ یہ عورتیں نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، نہ اس کے اندر داخل ہو سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے کہ کوئی بھی اسے سونگھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پہ جنت کے ساتھ ساتھ جنت کی خوشبو بھی حرام کر رکھی ہے۔ تو جب ہماری عورتیں حجاب کر رہی ہیں، نقاب کر رہی ہیں، برقع کر رہی ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ حجاب کے اندر 5 طرح کی غلطیاں نہ ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حجاب ایسا ہو جس سے سارا بدن ڈھک جائے۔ پہلی شرط تو یہ ہے حجاب کی، جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عورتوں نے حجاب کیا ہوا ہے اور انہوں نے یعنی برقع پہن کے اور حجاب کیا ہوا ہے اور سینے کا، گلے کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، تو آپ نے برقع تو پہن لیا لیکن یہ جو گلے کا حصہ نظر آ رہا ہے یہ تو ستر میں سے ہے، یہ ظاہر نہیں ہونا تھا۔ تو پہلی یہ غلطی ہے۔ دوسری شرط حجاب کی یہ ہے کہ حجاب کا کپڑا بہت زیادہ باریک نہ ہو، ایسا کپڑا نہ ہو کہ جسم نظر آنے لگے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حجاب اتنا چست نہ ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ بدن کے نشیب و فراز ظاہر ہوں، جسم کی ساخت ظاہر ہو کہ ہاتھ کا یعنی موٹائی کیا ہے، اس کی پتلائی کیا ہے، کمر کیسی ہے، نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں نظر نہ آئیں۔ یعنی نشیب و فراز، جسم کا اتار چڑھاؤ، اس کا پتہ نہ چل سکے۔ وہ نقاب کو، حجاب کو چاہیے کہ وہ ڈھیل ڈھال ہو جس سے عورت کے جسم کے حصے ظاہر نہ ہو رہے ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو ہمارے برقعے کا کپڑا ہے، نقاب کا کپڑا ہے، وہ بہت زیادہ بھڑکیلا نہ ہو، چمکدار نہ ہو۔ اس میں یعنی ہماری عورتیں بہت سے ایسے حجاب بھی کرتی ہیں کہ جس میں بہت سارا کام کیا ہوا ہوتا ہے، ڈیزائن کا، یعنی ورک کیا ہوا، تو اس طرح کے کپڑے نہ ہوں جو بھڑکیلے ہوں اور اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہوں مردوں کو، ایسے کپڑے نہ ہوں۔ اسی طرح سے ان کے اوپر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، بلکہ صحابہ کرام نے جب قرآن شریف کی آیت کی تفسیر کی، آیت حجاب کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب ایمان والی عورتیں نکلتی ہیں تو وہ ایسے ہی عام حیات پہ نکل جاتی ہیں، وہ سج سمر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ تو جاہلیت کی عورتوں کا کام تھا کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کیا کرتی تھی باہر نکل کے۔ تو ہماری عورتیں جب باہر نکلیں گی تو خوشبو لگا کے نہیں، بھڑکیلا نقاب پہن کر کے نہیں۔ یہ تو چوتھی شرط ہے۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ ان کے کپڑے مردوں کے کپڑے کے مشابہ نہ ہوں، یعنی ایسے نہ ہو جیسے کپڑے مرد پہنتے ہیں اس طرح کے کپڑے نہ ہوں۔ یہ 5 چیزیں حجاب کے اندر ضروری ہیں۔ اگر کوئی عورت حجاب تو کرتی ہے لیکن اس کے جسم کا بعض حصہ کھلا ہوا ہے، یا اس نے نقاب پہنا ہوا ہے لیکن اتنا تنگ نقاب پہنا ہوا ہے کہ اس کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں، یا اتنا باریک کپڑا ہے کہ جسم کا اندر دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے، یا اس نے خوشبو لگا رکھی ہے، یا بھڑکدار پہن رکھا ہے، یا اس نے مردوں کے مشابہ کپڑے پہن رکھے ہیں، تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی کہلائیں گی۔ اللہ کی نظر میں انہیں حجاب کا، نقاب کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہو رہا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی امان میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔